أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم أما بعد ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب ہم 7ویں آیات تک پہنچ چکے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان کا مطالعہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد ایک بات لغت کے اعتبار سے رہ گئی تھی، اس کا بھی میں ذکر کر دوں۔ عربی میں اصل میں کہا جاتا ہے یسجد النجم والشجر، یعنی فعل کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور پھر فاعل کا ذکر ہوتا ہے۔ اس آیت کا اسلوب کچھ مختلف ہے۔ النجم والشجر شروع میں بات کی جا رہی ہے، پھر یسجدان کا لفظ ہے۔ یہ عام اسلوب نہیں ہے عربی کا۔ اس اسلوب کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے، عربی میں کمپلیکیٹڈ سی ٹرم میں آپ کے لیے آسان کر دوں گا، الاثبات علی غیر الفاعل، یعنی اندازہ کرو یہاں تک کہ ستارہ اور درخت دونوں سجدے میں گرے ہوں گے۔ اس کے آخر میں ایک ایکسکلیمیشن مارک ہے۔ یہ عام زبان، عام اسلوب کا سینٹنس نہیں ہے۔ عربی زبان کے جو مختلف سٹائلز ہیں، اس سے بات میں اگر اونچی آواز میں کی جا رہی ہے، غصے میں کی جا رہی ہے، ایکسائٹمنٹ میں کی جا رہی ہے، شوق میں کی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کو بھی کیپچر کر لیا جاتا ہے، اور اس کا ترجمے میں لحاظ رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ اصل میں قرآن ہمارے سامنے لکھا ہوا تو ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ اصل میں بولا گیا تھا، قرآن بولا گیا تھا، اور بولنے اور لکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بولنے میں انسان کی آواز اوپر ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے، اس کی آواز میں غصہ ہوتا ہے، اس کی آواز میں محبت ہوتی ہے یا اداسی ہوتی ہے۔ الفاظ میں آپ کو امیجن کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح بات کہی ہے۔ آپ کو کوئی ٹیکسٹ میسج بھیجتا ہے واٹ، ایک ہی لفظ واٹ، اب آپ کو نہیں پتا واٹ یا واٹ، آپ کو لفظ تو ایک ہی ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس اس کی ایموشنل کانٹیکسٹ نہیں ہوگا، مزید آپ کو معلومات نہیں ہوں گی کہ کس اسلوب میں بات کی جائے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا بات کیا کہی جا رہی ہے۔ آپ کنفیوز ہو رہے ہیں۔ کتنی مس کمیونیکیشن ہوتی ہے جب لوگ صرف لکھنے سے آپس میں بات کرتے ہیں۔ جب فون پہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے بات تو وہی کی ہے جو ابھی ٹیکسٹ میسج کی تھی، لیکن اب سمجھ میں آ گئی۔ اب سمجھ میں اس لیے آئی کہ انسان کو سننے کی ضرورت ہے۔ سننے میں کچھ کمیونیکیشن ایسی ہوتی ہے جو لکھنے میں نہیں آ سکتی۔ قرآن سب سے پہلے سنا گیا تھا۔ یہ قرآن کی عظمتوں میں سے ہے کہ قرآن کو سنا گیا تھا۔ سننے میں اس کی کچھ کوالٹیز ہیں جو پریزرو ہو جاتی ہیں۔ عربی کا اصل گفٹ یہ ہے، اس کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے زبان کے اسلوب میں ہی پریزرو کر دیتا ہے۔ اگر آپ گرامر وغیرہ سیکھتے ہیں، بلاغہ سیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کا بھی علم پڑھتے ہیں کہ اس اسلوب سے کیا فرق پڑتا ہے اس اسلوب سے۔ ایک ہی جملے کو 10 طرح کہنے کے طریقے ہیں عربی میں، ہر طریقے کا اپنا اثر ہے۔ ترجمے میں تقریباً ایک ہی ہوں گے، اثر کے اعتبار سے مختلف ہو جائیں گے، اور یہی اصل ہے خوبصورتی عربی کی۔ اسی لیے ترجمے پہ پوری طرح اکتفا کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اینی وے، والنجم والشجر یسجدان، شوق والی بات، یعنی حیران کر دینے والی بات۔ پھر کہا والسماء رفعها ووضع الميزان۔ میرے نزدیک یہ سب تسلسل ہے، تو تسلسل سے پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آن اٹس اون اگر اس کو آئسولیشن میں اس آیت کو پڑھیں تو مطلب یہ نکلے گا کہ آسمان، وہ آسمان جو اس نے اونچا کیا، جیسے المشغول عنہ عربی میں کہتے ہیں، یہ نہیں کہا آسمان کو اٹھایا، کہا آسمان اسے اٹھایا۔ 2 دفعہ آسمان کا ذکر، ایک دفعہ سماء میں، دوسری دفعہ ہاں میں۔ السماء والسماء رفعها ووضع الميزان، اور پھر اس نے میزان رکھا، یعنی ایک بیلنس رکھا۔ یہ بات کیا کی جا رہی ہے، یہ پیچھے سے کیسے کنیکٹ ہے؟ اب تو ستارے گر رہے ہیں، اب تو درخت سجدے میں جا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حالانکہ ایک وقت تھا کہ یہ تمام چیزیں کھڑی ہوئی تھیں، آسمان گر نہیں رہا تھا، اوپر سے چیزیں گر نہیں رہی تھی۔ سما صرف آسمان کو نہیں کہتے، اوپر ہونے والی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ ابھی اس بلڈنگ کی چھت ہمارے لیے سما ہے عربی میں، آپ کے اوپر جو بھی چیز ہے نا اس کو سما کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ پہلے تو جو اوپر چیزیں تھیں اوپر ہی رہتی تھیں، اور ہر چیز ایک میزان کے تحت رکھی ہوئی تھی، بیلنس میں رکھی ہوئی تھی، کوئی کیوس نہیں تھا، ہر طرف تباہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ دن شروع ہوگا تو یاد آئے گا کہ ایک زمانے میں یہ سب چیزیں جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی ہی تھیں۔ کبھی دیکھا نا کسی زلزلے کے بعد یا کسی سیلاب کے بعد انسان کسی پرانی کھنڈر میں جائے، کسی بلڈنگ میں جائے، کسی گھر پہ جائے، کیا گھر ہوتا تھا یہاں پر،
اب دیکھو کیا بن گیا اس کا، اس قسم کا کامنٹ یہاں ہو رہا ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، وہ آسمان جو کبھی کھڑا ہوتا تھا. اب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں التفات. بڑی خوبصورت چیز ہے قرآن کی التفات. میں یہ بتا رہا ہوں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ میں کہ اب ایک طرف تو ہمیں مستقبل میں لے گیا اللہ، آسمان گر رہا ہے، ستارے گر رہے ہیں، درخت سجدے میں پڑ رہے ہیں، وہ تو یوم القیامہ ہے، آخری دن تو شروع ہو گیا. اور اب یاد دلا رہے ہیں ایک زمانے میں یہ تمام ابھی کھڑا ہوا تھا، بالکل ٹھیک تھا، لیکن اصل میں بات ماضی کی نہیں ہو رہی، اصل میں بات ابھی ہمارے ابھی کی ہو رہی ہے. آسمان کھڑا تو ہے، ابھی سب ٹھیک تو ہے، یعنی یہ ہمیں ایک سفر پہ لے جایا گیا ہے مستقبل میں، اور پھر وہاں سے ہمیں دوبارہ واپس لایا گیا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ آگے آ رہا ہے. یہ ویژن دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ آ رہا ہے، اب کیا کرو گے؟ اور پھر اس کا کیا مقصد ہے کہ تمام چیزوں میں ایک میزان تھا، ایک بیلنس تھا، چیزیں توازن میں تھیں. آسمان اور چاند اور سورج بالکل صحیح اپنے اپنے راستے میں چل رہے تھے، ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو ہٹ نہیں کر رہے تھے. وہ تو سورۃ القیامہ میں ہٹ کریں گے، سورہ یاسین میں کہا نہیں کریں گے، نہیں کرتے، قیامہ میں کہہ دیا ایک دن کریں گے. وہاں تھا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار، دوسری طرف کہہ دیا وجمع الشمس والقمر، ایک دوسرے کے اندر کریش ہو جائیں گے. اب جب یہ ہوگا تو اس کہنے کا، اس تمام چیزوں کو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اس اگلی آیت میں آ رہا ہے اللہ تطغوا فی المیزان. یہ تمام بات اگر سمجھنی ہے کیوں کہی جا رہی ہے تو اس آیت کو سمجھنا ہوگا، تاکہ تم میزان میں، تم وزن کرنے میں کبھی بغاوت مت کرنا. آسمان پورا بیلنس کیا ہوا تھا، چاند اور سورج اپنے اپنے حساب سے چل رہے تھے. کیوں چل رہے تھے؟ تاکہ تم ان سے سیکھو کہ تمہیں بھی حساب سے چلنا ہے، ڈنڈی نہیں مارنی. یہ بات کہی جا رہی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا انسپیکٹر، کوئی سبزیاں بیچتا ہے، کوئی گندم بیچتا ہے، کوئی آٹا بیچتا ہے، تو وہ تھوڑی بہت 10% 5% کچھ ڈنڈی مار سکتا ہے. اس نے کوئی اسکیل میں کچھ کرپشن کی ہوگی کہ ذرا کم دے دے. پھر وہ ہیلتھ انسپیکٹر آتا ہے یا کمرشل انسپیکٹر آتا ہے، وہ چیک کرتا ہے ٹھیک کیا ہوا ہے، اس میں کوئی ڈنڈی ماری ہوئی ہے کہ نہیں. یا اس کو خطبہ سننا پڑتا ہے کہ ایسا مت کیا کرو، لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں سے اس طرح بددیانتی مت کیا کرو، لوگوں کو جو دینا چاہیے وہ دیا کرو، دودھ میں پانی مت ملایا کرو. اس قسم کی بات ہوتی ہے، کسی کو خطبہ دینا پڑتا ہے. قرآن نے کیا بات کر دی؟ جب تک آسمان کھڑا ہے وہ آسمان بذات خود ایک خطبہ ہے کہ ڈنڈی مت مارنا. آسمان خود ایک میزان ہے جو تمہیں یاد دلا رہا ہے کہ تم میزان کو برقرار رکھنا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نصیحت دی ہے نا کہ اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں رکھو، زیادتی مت کرنا. وہ کیا ہے کہ آسمان سورج زیادتی نہیں کرتا، چاند زیادتی نہیں کرتا، جو کرنے کی چیز ہے وہ کرتے ہیں، اپنی مقدار میں کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اس دن جب ہم جا کر کہیں ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ ہمیں بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، مجھے تو کسی آیات ہی نہیں سنائی، کسی نے خطبہ ہی نہیں دیا، میں نے کوئی لیکچر ہی نہیں دیکھا ٹی وی پہ. اس دن آسمان خود گواہی دے دے گا مجھے تو دیکھا تھا. ستارے خود، ہم تو نہیں گرے تھے، ہم تو اپنے مقام پہ کھڑے تھے. ہمارے مقام پہ کھڑے ہونے سے تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے بنانے والے کو میزان پسند ہے، بیلنس پسند ہے، اور جو اس کو آسمانوں میں پسند ہے وہی اس کو زمین میں پسند ہے. تمہاری حرکتیں کیوں خراب تھیں؟ تمہارے اندر امبیلنس کیوں تھا؟ اور یہ ہر طرح کا بیلنس ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہر طرح کے بیلنس کی بحث کی ضرورت ہے. ہر طرح کے بیلنس، ہماری زندگی ہے ہی بیلنس. آپ اگر ایک مرد ہے، اس پر ہر طرح کی پریشرز ہوتے ہیں. بیوی کے مطالبے ہیں، بچوں کے مطالبے ہیں، والدین کے مطالبے ہیں، کام کے مطالبے ہیں، اپنی صحت کے مطالبے ہیں، دوستوں کے مطالبے ہیں، نفسیاتی مطالبے ہیں، جسمانی مطالبے ہیں، ہر طرح کے مطالبے ہیں. اور اس کو ہر طرف سے دین کے اپنے مطالبے ہیں، اس کو ان میں سے ہر ایک کو بیلنس کرنا ہے. والدین کے حق پورے کرنے ہیں، بچوں کے پورے کرنے ہیں، بیوی کے پورے کرنے ہیں، دین کے پورے کرنے ہیں، صحت کے پورے کرنے ہیں، ہر طرف سے حق پورے کام کے پورے کرنے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ ہمیں جس میں ذرا سہولت ملتی ہے، جس میں کچھ چیزوں میں ہم اچھے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم انجوائے کرتے ہیں، کچھ چیزیں ذرا کھٹی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ بچوں سے زیادہ چڑ ہے، کام سے محبت ہے، چلو اوور ٹائم میں بیٹھے رہو، کام نہ بھی ہو آفس میں بیٹھے رہو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑی خوشی سے مسجد میں آ کے والنٹیئر کرتے ہیں. نہیں ابھی تو کوئی تقریب بھی نہیں ہو رہی، پروگرام نہیں ہو رہا، اب والنٹیئر نہیں، میں فی سبیل اللہ میں آ جاتا ہوں. مجھے
یعنی جس چیز میں زیادہ خوش ہوں اس کی طرف میرا میلان ہو جاتا ہے، باقی چیزیں جائے بھاڑ میں۔ کبھی کبھی بیوی کی محبت میں والدین کو بھول گئے، کبھی والدین کی محبت میں بیوی کو بھول گئے، کبھی بچوں کو پیچھے چھوڑ گئے، کبھی کام کو پیچھے چھوڑ گئے، کبھی اپنی صحت کو پیچھے چھوڑ گئے، یہاں تک کہ نبی نے تو کہہ دیا علیہ الصلوۃ والسلام وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم پر بھی تمہارا حق ہے، ٹھیک سے کھاؤ، ایکسرسائز کرو، اپنا خیال رکھو، یہ تمہیں نعمت دی ہے یہ جسم، یہ بھی ایک بیلنس ہے، ڈائٹ میں بیلنس ہونا چاہیے، باتوں میں بیلنس ہونا چاہیے، وقت گزارنے میں بیلنس ہونا چاہیے، کام میں بیلنس ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو بیلنس کرنا ہے بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کو کرنا ہوگا، اور یہ بیلنس ہر انسان کی زندگی میں، مرد، عورت، ینگ، کوئی جوان ہو، کوئی بوڑھا، ہر انسان کی زندگی میں بیلنس کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے، کبھی آپ کے اولاد کے معاملے میں آپ بیلنس نہیں کرتے، کسی ایک سے زیادہ محبت، کسی ایک سے کم، کبھی آپ جائیداد کے معاملے میں بیلنس نہیں رکھتے، کبھی آپ شادی کے معاملے میں بیلنس نہیں رکھتے، ہر چیز میں ایک زیادتی ہو جاتی ہے دوسرے کی طرف۔ کہا گیا ہے ہر چیز کو توازن سے رکھو۔ میں جب اسٹوڈنٹ سے یہ بات کرتا ہوں، کالج اسٹوڈنٹ سے، تمہارے باپ نے اپنے آپ کو آدھا مار کے تمہاری فیس پے کی ہے اور تم کلاسیں چھوڑ کے دوستوں کے ساتھ آئس کریم کھانے نکلے ہوئے ہو، کسی اور کی شرم ہو نہ ہو، یہ میزان میں یہ تم نے جو طغیان کیا ہے نا، جو بغاوت کی ہے، اس کی مجھ گچھ ہوگی۔ اوفو بالعقود، جس چیز کا آپ نے اعتراف کر لیا، جس چیز کو آپ نے مان لیا، آپ پر ایک عقد ہے، آپ پر ایک کانٹریکٹ ہے، اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ آپ کو پے چیک مل رہا ہے، پے چیک مل رہا ہے آپ کو 9 گھنٹے کام کرنے کا، اس میں سے 6 گھنٹے آپ بیٹھے فون پہ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے حرام کما رہے ہو، یہ میزان نہیں ہے۔ کانٹریکٹ ہوتے ہیں کہ یہ جی کنسٹرکشن کا کام ہے، یہ ہے وہ ہے، ہاں ہم 30 آدمی لے آئیں گے، وہ 4 آدمی سے کام کروا رہے ہیں، 26 آدمی چھٹی پہ ہیں، ان کے پیسے بچ رہے ہیں، ڈیلیز کے بہانے کر رہے ہیں، یہی تو ہے میزان کی کمی، میزان کا خسران۔ اللہ تطغوا فی المیزان، پرائسز میں، لوگوں کو ٹائم دینے میں، اپنے کانٹریکٹس پورے کرنے میں، اپنے اگریمنٹس پورے کرنے میں، ٹیکسز دینے میں۔ آپ نے اگر اگری کیا، آپ ایک ملک کے سٹیزن ہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ نے ٹیکسز پے کرنے ہیں، آپ نے ایک اپنی آبلیگیشن پوری، اس میں جھوٹ بول بولنا نہیں تو کافر حکومت ہے، اس کو کیا دینے۔ آپ میزان میں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ آپ کو لائسنس دیا گیا ہے، گاڑی کا لائسنس دیا گیا ہے، اس لائسنس کو سائن کرتے وقت آپ نے اس بات کو اگری کیا ہے کہ آپ قوانین نہیں توڑیں گے۔ لال لائٹ ہے، دور دور تک کوئی گاڑی نہیں ہے، آپ نے نہیں کراس کرنی، آپ میزان رکھیں گے، کوئی اور دیکھ نہ رہا ہو، آسمان خود گواہ ہے، اس کے اوپر اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، اللہ تطغوا فی المیزان۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام چیزوں کو برقرار رکھا ہے ایک میزان کے تحت، تاکہ تم اس سب سے سیکھو کہ تمہیں بھی میزان برقرار رکھنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ اس میزان کے بارے میں 3 آیات ہیں اس صورت میں، 3 آیات، یعنی اور مضامین میں ایک بات کر کے بات آگے چلتی چلی جاتی ہے، لیکن اس بیلنس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مزید بات، پھر مزید بات کی ہے۔ پہلی بات کہی تھی کہ آسمان کو اٹھایا تھا اور اس پر ایک میزان برقرار کیا تھا۔ دوسری بات کہی تھی تاکہ تم بغاوت مت کرنا میزان کے معاملے میں۔ تیسری بات کی ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور جب بھی وزن قائم کرو، جب بھی کسی چیز کو تولو تو کھلے اور عدلانہ طریقے سے کرنا، اس میں عدل کرنا ایسے کہ سب دیکھ سکیں۔ قسط کہتے ہیں ایسے انصاف کو جو سیکرٹ میں یا پرائیویٹ میں نہ کیا گیا ہو، کھل کر کیا گیا ہو، اس کے گواہ بھی ہوں۔ یعنی جب میزان قائم کرو تو اس کے گواہ رکھ لو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور پھر میزان میں کسی کے ساتھ کسی کو کم مت دینا، یعنی کسی کو خسارے میں مت ڈالنا، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اب ان تمام چیزوں کو آپ دوسرے نقطہ نظر سے سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے اور اس میں ایک نظام رکھا۔ اگر وہ نظام نہ ہوتا تو یہ زمین ہلتی رہتی، اگر وہ نظام نہ ہوتا تو سورج کے ایک خاص فاصلے پر نہ ہوتا جس سے اس دنیا پر لائف ممکن ہے، حیات ممکن ہے۔ ہر چیز میں اس نے ایک خاص مقدار، خاص بیلنس رکھا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک خاص کیلکولیشن رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔
ایک دن آئے گا کہ یہ سب چیزیں بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گی. یعنی جو ابھی آرڈر ہے، جو سب ابھی آرگنائزڈ ہے، ڈسپلنڈ ہے، سب کیوس بن جائے گا. یہی بات ہے نا؟ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب یہ تمام چیزیں ابھی مینٹین ہوئی ہوئی ہیں، جیسے ہونی چاہیے ویسے ہیں، اس وقت تک آپ کو کھلی چھٹی ہے، آپ نے جتنی کرپشن کرنی ہے کرو. انسان کر رہا ہے کہ نہیں؟ خون بہا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، چوری کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، اور تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی. پھر یہ ایکویشن فلپ ہونے والی ہے، الٹی ہونے والی ہے. پھر یہ جو تمام چیزیں جن میں میزان ہے، وہ میزان ٹوٹ جائے گا، اور پھر میرا اور تمہارا میزان کھڑا ہوگا. وہ میزان کیا ہے؟ جس میں ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے. دو میزان ہے نا، ایک میزان تمام کائنات کا، ایک میزان انسان کا. جب تک یہ میزان کھڑا ہے، تمہارے میزان میں تمہیں چھٹی دی ہوئی ہے، تمہیں اختیار دیا ہوا ہے. جب یہ میزان ختم ہوگا تو پھر تمہارے میزان میں کوئی اختیار نہیں رہے گا. پھر کیا کر لو گے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جب وہ دن آئے گا تو تم جو بھی چاہو پھر تو وہی ہونا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وہ بات کہیے اس دن کے بارے میں. ابھی جو کرتے ہو کرو. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس نے ماننا ہے مانے، جس نے نہیں ماننا نہ مانے. جو کرنا ہے کرو. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. تو اسی نے تمہیں بنایا، تم میں سے کافر بھی ہے، مومن بھی ہے. تم نے جو کرنا ہے کرو. لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ پھر وہ میزان بدلے گا اور پھر تمہارا میزان کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو اس میزان سے ہمیں اگلے میزان کے لیے تیاری کرنی ہے. پھر آخری بات اس بارے میں، تاکہ آگے جا سکیں انشاءاللہ. دیکھیے، مینوفیکچرنگ میں ایک چیز کو کہتے ہیں ڈیزائنر سٹائل. اگر کوئی فیشن میں اس کو بہت شوق ہے تو وہ کسی شلوار قمیض کو دیکھ کے بتا دے کس ڈیزائنر نے بنائی ہے. کسی کو آرکیٹیکچر کا زیادہ علم ہو، بلڈنگ کو دیکھ کے کہہ دے کون سا آرکیٹیکٹ ہے یا کون سے آرکیٹیکٹ سے انسپائرڈ ہے. کسی کو گاڑیوں کا شوق ہو، دور سے گاڑی دیکھ کے کہہ دے گا یہ مرسیڈیز ہے، دور سے دیکھ کے کہہ دے گا یہ BMW ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ہر مینوفیکچرر کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے، اور ڈیزائن اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو دستخط کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. کیونکہ کسی پینٹنگ پہ جب تک دستخط نہ دیکھو پتہ نہ ہو کس نے بنائی ہے. لیکن کچھ آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں آپ قریب جا کے دستخط نہ بھی دیکھیں، اور اچھا یہ مجھے پتا ہے کس نے بنائی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اوکے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں المصور، تصویر بنانے والا. تصویر عربی میں صرف تصویر یعنی جس طرح ہم سوچتے ہیں تصویر اس طرح نہیں، لیکن کسی چیز کو اسکلپچر وغیرہ بنانا اس کو بھی مصور کہا جاتا ہے عربی میں. یعنی ہر چیز کی ترمیم کرنے والا، خوبصورت بنانے والا وہ اللہ ہے. اس کا بھی اپنا ایک سگنیچر ہے، یعنی اس کو دیکھ کے آپ پہچان جائیں کہ یہ کون ہے بنانے والا. اس سگنیچر کے کچھ فیچرز ہوتے ہیں. جیسے میں کتنے سال سے میں آئی فون استعمال کر رہا ہوں، دور سے بھی دیکھنے آپ کو پتہ چل جاتا ہے آئی فون ہے. کیسے؟ ان کی کچھ سگنیچرز ہیں. سمپل ہوتا ہے، ایزی ٹو یوز ہوتا ہے، ایک خاص شیپ ہوتی ہے اس کی، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. رائٹ؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز بناتے ہیں اس کی بھی کوئی خاص کوالٹیز ہوتی ہیں تاکہ انسان فوراً پہ جا جائے کہ یہ مینوفیکچر ہے کون، یہ برانڈ ہے کون سی، اللہ تعالیٰ کی برانڈ. اس کی پہلی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بیلنس. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. میزان اس کی پہلی کوالٹی ہے. اسی سے آپ پہچان جاؤ گے یہ میرے رب کی بنائی ہوئی چیز ہے. اس کو بیلنس بڑا پسند ہے. اس نے بنائی چیزیں بیلنس میں ہو کیونکہ اس کو بیلنس بہت پسند ہے. دوسری کوالٹی یہاں پر بتائی گئی ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ. ان تمام چیزوں میں ایک چیز کامن ہے. اس کو میں ترجمہ پہلے کر دوں پھر سمجھاتا ہوں. کہا کہ اس نے زمین نچلی کر دی. وضعها کے معنی اس کو سدھار بھی دیا، یعنی وہ ہلے نہ، تنگ نہ کرے، پھسلے نہ، تمہیں ڈبو نہ دے اپنے اندر، فوراً ایک دم سے کھل نہ جائے. آپ نے گھر کی فاؤنڈیشن بنائی ہے تو فاؤنڈیشن لگی رہے گی، ایک دم سے کریک ہو کے آپ کو اندر نہیں گھسا دے گی. وہ بھی ہوتا ہے، پتہ ہے نا، خسف بہم الارض، کہ زمین کھا جائے. ایسا بھی ہوتا ہے. فلوریڈا میں پچھلے سال ہوا تھا، کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا سو رہا تھا، 50 فٹ نیچے گر گیا، پورا گھر دھس گیا زمین کے اندر بغیر کسی وارننگ کے. ایک اس نے زمین کو آپ کے لیے ہموار کیا، اس کو ہمبل کیا. وہ پاگل تھی زمین، جو ہے وہ ہلنے والی تھی، وحشت تھی اس میں، اس کی وحشت کو نکالا. پھر کہا وَالسَّمَاءَ وَضَعَهَا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، تمام جانوروں کے لیے، تمام زندہ چیزوں کے لیے، یعنی پودے، پھول،
کس قسم کے جانور، ہر جانور کا ایک الگ مزاج، ہر جانور کا ایک الگ ماحول، کچھ کو سردی کی ضرورت، کچھ کو گرمی کی ضرورت، کچھ کو سائے کی ضرورت، کچھ کو سورج کی ضرورت، کچھ کو خشکی کی ضرورت، کچھ کو پانی کی ضرورت. ہر ضرورت کے حساب سے ان کے گھر بنوائے، ان کے اہتمام کیے. کبھی آپ کو ڈاکیومنٹریز دیکھیں مختلف جانوروں کے بارے میں، کتنی مختلف ان کی ضروریات ہوتی ہیں. کون سے پودے ہیں، پلانٹس ہیں، ٹریز ہیں جو یہاں نہیں اگتے، کہیں اور اگتے ہیں. یہاں اگانے کی کوشش کرو نہیں اگیں گے. ان کی اپنی اپنی ضروریات ہیں. ان کے لیے مٹی بدلی، ان کے لیے موسم بدلا، ان میں ہوا میں جو جتنا پانی ہونا چاہیے، موئسچر ہے وہ بدلا، بادلوں کی رفتار بدلی، کون سے پرندے کہاں اڑتے ہیں کہاں نہیں اڑتے، ان کے راستے ہموار کیے. یہ ہے والارض وضعها للانام. اس سے ہمارے رب کی ایک سگنیچر کوالٹی کیا نکلی کہ جن زندہ چیزوں کو اس نے بنایا ہے ان کے لیے تمام اہتمام کرتا ہے. اس کو مینوفیکچر زبان میں کہتے ہیں کسٹمر سروس، رائٹ؟ لیکن یہاں تو کریشن سروس. ان تمام چیزوں کے لیے کس چیز کا اہتمام؟ یہ کھائے گا کیا؟ بنا تو دیا، یہ کھائے گا کیا؟ پناہ کہاں لے گا؟ رہے گا کیسے؟ ایک ایک مخلوق، ایک کیڑے تک کی کہاں سے کھائے گا؟ کیا کھائے گا؟ کب کھائے گا؟ کتنے دن رہے گا؟ اولاد کیسے ہوگی اس کی؟ کہاں پر گھر بنائے گا؟ والارض وضعها للانام. ہر ایک کے لیے گھر، ہر ایک کے لیے ماحول. پوری زمین اس نے اس طرح بنائی. یعنی اہتمام کرنے والا، بھولنے والا نہیں. اس نے کسی ایک چڑیا کو نہیں چھوڑا، کسی ایک چونٹی کو نہیں چھوڑا. تمہیں کیسے چھوڑ دیا؟ تمہیں کیسے لگتا ہے تمہارا اہتمام نہیں کیا؟ انسان بڑا ناشکرا انسان ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا کیا، میں کیوں کروں؟ میرا کب خیال رکھا ہے؟ کتنے اندھے ہو! کس چیز کا خیال نہیں رکھا؟ کس پرندے کا خیال نہیں رکھا؟ ایک ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے نکل کے اس کا رزق لکھا ہوا ہے. ایک ایک جانور کیا کھائے گا، کب نہیں کھائے گا، کہاں پیے گا. سبحان اللہ. والارض وضعها للانام. ایک طرف تو میزان ہے، دوسری طرف اہتمام ہے. اس کو بیلنس پسند ہے اور اس کو خیال رکھنا پسند ہے. یہ دوسری بات کہ وہ خیال رکھتا ہے. پھر خیال رکھنے کے بھی درجے ہوتے ہیں. دیکھیے ہسپتال میں کسی مریض کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن پھر کسی کو 5 اسٹار ہوٹل میں ہو تو اس کا کچھ اور خیال رکھا جاتا ہے. خیال میں بھی فرق ہوتا ہے نا. سسرال بھی خیال ہی رکھتے ہیں، لیکن ماں باپ کے خیال رکھنے کی کوئی اور بات ہوتی ہے. خیال میں بھی فرق ہوتا ہے. اب آگے دیکھیں کیا کہا ہے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. بڑی پیاری آیت ہے. کہتے ہیں کہ دنیا میں، زمین میں اس نے ایسے پھل رکھے. فاکہہ کہتے ہیں وہ پھل جب کھاؤ، اس میں چباؤ تو منہ پہ مسکراہٹ آ جائے، تم سے رہا بھی نہ جائے مسکراہٹ روکنے کی تمہیں صلاحیت ہی نہ ہو، قدرت ہی نہ ہو. کسی نے کوئی مالٹا کھایا، کوئی زبردست خربوزہ کھایا، کوئی اسٹرابیری کھائی، ایک ہی نوالا لینے کے بعد جتنے بھی برے موڈ والا انسان ہو، اچھا پھل کھا کے منہ پہ شکل بدل جاتی ہے انسان کی. اسی لیے فاکہہ جو فعل ہے وہ خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فاکہہ ایسا پھل جسے کھا کے خوشی ہو. اس میں ایسے پھل رکھے جن کا مزہ، جن کا مزاج ایسا کہ انسان اس کے مزاج خوش ہو جائیں. فاکہۃ. اور اس کی پہلی پھر مثال دے دی. عربوں کو کون سی مثال؟ ان کو کہاں اسٹرابیری ملنی ہے، کیوی ملنی ہے؟ وہ تو آسٹریلیا میں ہے. انہیں کون سا پھل ملتا ہے میٹھا؟ کون سا پھل؟ کھجور ملتی ہے انہیں. تو فوراً کہہ دیا تمہارے لیے کون سی رکھی ہے، کیونکہ وہ کہ ہمیں تو صحرا ملا، ہمیں کیا ملا ہے. تو فوراً ان کو جواب دے دیا والنخل. تمہارے لیے کھجوروں کے درخت دیکھو، اور صرف تمہیں میٹھا کھانے کو نہیں دیا، ذات الاکمام. والنخل ذات الاکمام. اکمام کہتے ہیں لپیٹنے کو، کسی چیز کو ریپ کرنے کو، جیسے گفٹ ریپ کہا جاتا ہے نا، وہ بھی کما ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس طرح ہم جانور کو کھلاتے ہیں نا، آپ گائے بھینس کو پلیٹ میں بھوسا ڈال کے سائڈ پہ کیچپ ڈال کے نہیں دیتے، زمین پہ ڈال دو کھا لے گی. یہی کرتے ہیں نا، اور وہ سروائیو کر جاتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی اس میں تھوڑا نمک زیادہ ڈال دیں، تھوڑی مرچ زیادہ کم ہو جائے. کوئی نخرے نہیں ہوتے. اس نے کھانا ہے، زندہ رہنا ہے. زندہ رہنے کے لیے نہ آپ کو مزے کے ٹیسٹ کی ضرورت تھی، نہ آپ کو مسکرانے کی ضرورت تھی، نہ آپ کے مالٹے کو خوبصورت اورنج ہونے کی ضرورت تھی کلر میں، نہ آپ کے کیلے کو یلو ہونے کی ضرورت تھی. آپ کو چاہیے تھے پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، اسینشیل نیوٹرینٹس اینڈ فیٹس. بس آپ کو اسی چیزوں کی ضرورت تھی. آپ کو اس کا کوئی ٹیسٹ نہ بھی ہوتا ہم کھا لیتے کیونکہ ہمیں سروائیو کرنا ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کھانا مزے کا بنانے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی پھل کو خوبصورت بنانے کی، اس کو ایک ایک کھجور کو گفٹ ریپنگ کے اندر ڈالنے کی.
کوئی ضرورت نہیں تھی. ذات الاکمام. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اہتمام کیا ہے تمہارے لیے خاص، کہ تمہارے لیے صرف تمہاری ضروریات پوری نہیں کی. جانوروں کے لیے تو ضروریات پوری کی ہیں، تمہارے لیے ضروریات پوری کرنے سے زیادہ تمہاری خوشی کا اہتمام کیا ہے. تمہارا تو خاص اہتمام کیا ہے. دیکھو تمہیں کیسے کھلاتا ہوں، تم اپنے جانوروں کو کیسے کھلاتے ہو، اور میں تمہیں کیسے کھلاتا ہوں. تمہیں تو ذوق دیا ہے. میرا ایک دوست تھا، اس کا بہت زیادہ ڈائجسٹو پرابلم ہو گیا، ہاسپٹلائز ہو گیا. ہاسپٹلائز ہونے کے بعد اس کو 6 مہینے سالڈ فوڈ نہیں کھا سکتا تھا. یعنی میں اور وہ جایا کرتے تھے، کبھی چکن شاورما کھانے جا رہے ہیں، کبھی پیزا کھانے جا رہے ہیں، کبھی برگر کھانے جا رہے ہیں، اکٹھے کھاتے تھے ہر چیز. اب وہ ہسپتال میں لیٹا ہے بیچارہ. ہسپتال میں اس کو وہ دیتے ہیں، وہ ایک نیوٹرین ڈرنک ہوتا ہے، پروٹین ڈرنک. اس میں نہ شوگر منع اسے، اس میں نہ ٹیسٹ نام کی کوئی چیز. اس نے ناشتے میں بھی یہی پینا ہے، لنچ میں بھی یہی پینا ہے، ڈنر میں بھی یہی پینا ہے. کھانے کو کچھ نہیں ملنا اسے، پینے کو ہی ملنا ہے. اس کو آپشن دی ہوئی تھی ڈرپ لگا لو یا پی لو. اس نے 2 ہفتے پیا، اس کے بعد کا ڈرپ لگا دو، نہیں پیا جاتا. آیا تھا میں اس کو وزٹ کرنے ایک دن، اس نے کہا یہ تھوڑا ٹرائی کرنا. میں کہا نہیں رہنے دو. پھر میں نے ٹرائی کیا. جب کیا میں نے کہا یہ تو میں اپنی گاڑی میں بھی نہ ڈالوں. یہ انسان کے کھانے کی چیز ہے. ہمیں اچھے ٹیسٹ کی اتنی عادت ہے، کھانا اگر اچھے ٹیسٹ کا بھی ہو، اگر بدصورت ہو شکل میں، نہیں کھایا جاتا. گھن آتی ہے. کسی اور جانور کو گھن آتی ہے؟ ہمیں آتی ہے نا. ہمیں خوبصورتی چاہیے، کھانے میں بھی خوبصورتی چاہیے، سونگنے میں بھی خوبصورتی چاہیے. صرف سروائیو نہیں کرنا ہم نے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک خوبصورتی کی خواہش ڈالی ہر چیز میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، کھانے میں، اور پھر اس کا اہتمام بھی کیا. تمہیں خوبصورت چیزیں بھی دی، تمہیں فروٹس وغیرہ کے مختلف کلرز بھی دیے، مختلف ٹیسٹ بھی دیے. ورنہ تمام شوگر ایک جیسی ہوتی. سیب کی مٹھاس، مالٹے کی مٹھاس، خربوزے کی مٹھاس الگ کیوں ہے؟ شوگر تو سارے ہیں، ایک ہی ہو جاتی. کیا ضرورت تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خاص کیا. اس سے بھی نہیں مانتے کہ وہ الرحمن ہے؟ اس سے اس کی محبت کا تمہیں اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں یہاں پر، یہ بڑے دل کو لگنے والے دلائل ہیں. اور پھر یہ آخری دلیل میں ختم کرتا ہوں، والحب ذو العصف والریحان. پھر اس کے علاوہ تمہیں بیج دیے تاکہ تم کھیتی باڑی کرو، اور مزے کی ہوائیں دی جس میں تمہیں خوشبو آتی ہے. صبح کو اٹھتے ہو، اچھی ہوا سے تمہارے روح کھل جاتی ہے تمہاری. والریحان، والحب ذو العصف والریحان. اور عصف کے معنی اونچے، یعنی جب وہ پودے کھل جاتے ہیں نا کھیت میں، وہ لہرائی ہوتی ہے، وہ انسان دیکھ کے اس کا دل خوش ہوتا ہے. دیکھو تمہیں ویو سین کیسا دیا ہے تمہیں، اس کو تو غور کرو. اس نے تم سے محبت نہیں کی. خدا نے میرے لیے کیا کیا، میں کیوں اس کی بات مانوں؟ کس خدا کی بات کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں لاجیکل یا فلسافیکل قسم کی دلیل نہیں دی قرآن میں، اس نے ہمارے دل سے بات کی ہے، تمہارے ضمیر سے پوچھا ہے. تمہیں احساس ہے تمہارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. پھر آگے بات آئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہاں مزید بات کریں گے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی 13ویں آیت میں اس آیت کا ذکر کیا جس کا بار بار ذکر آنا ہے. تو اس لیے اس حلقے میں ہم صرف اسی آیت پر کچھ بحث کر لیں، کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیں، کیونکہ جب وہ دوبارہ آئے گی تو آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں دہرا لیں گے. میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر بات ایک ہی ہو، الفاظ بھی ایک ہی ہوں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کب کہی جا رہی ہے بات، اس کا معنی بدل جاتا ہے. اس آیت کی خوبصورتی کیا ہے کہ اس کے معنی میں اور اس کے اثر میں فرق پڑتا رہتا ہے. الفاظ تو ایک ہی ہیں، اور کیونکہ ہمیں عربی کا اتنا علم نہیں ہے اور ذوق نہیں ہے، ہم سنتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم سمجھتے ہیں ایک ہی بات، پھر وہی بات، پھر وہی بات، پھر وہی بات. اس کا ذوق بدل رہا ہے، اس کا موڈ بدل رہا ہے، ان الفاظ کا موڈ بدل رہا ہے. اب یہ پہلی دفعہ استعمال ہو رہے ہیں. یہاں پہلا لفظ ہے اعلیٰ. اس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اعلیٰ کے معنی کئی مفسرون کے نزدیک ہیں نعمتیں. کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
یہ عام ترجمہ کیا گیا، کون کون سی نعمتوں کو جو تمہارے رب کی ہیں، تم دونوں کے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں سے مراد ابھی کچھ ہمیں نہیں معلوم، بعد میں بات کی جائے گی، ابھی صرف کہا ہے دونوں، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ دونوں ہیں کون؟ اس کا جواب بعد میں دیکھا جائے گا، اس حلقے میں، اس نشست میں نہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ ابھی پہلے اس بات کی طرف غور کر لیں کہ اعلیٰ کیونکہ نعمتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے لیکن وہ شاذ ہے، یعنی وہ ریئرلی استعمال ہوتا ہے اس طرح۔ عام عربی اسلوب میں اس کے دو معنی ہیں، کوئی بہت عجیب چیز ہونا جو آپ کو حیرت میں ڈال دے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہونا جس سے کسی کی قوت کا مظاہرہ ہو، کسی کی طاقت کا مظاہرہ ہو، وہ اعلیٰ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کون کون سی قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی طاقتوں کو تم جھٹلاؤ گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی حیرت انگیز چیزوں کو، حیرت انگیز تحفوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ نعمتوں سے وہ بات نہیں نکلتی، نعمتوں سے کئی مزید آگے جو بات ہو رہی ہے نا، کہ تمہارے ارد گرد ایسی چیزیں ہیں جس سے تمہیں حیران ہو جانا چاہیے لیکن تم اب بالکل ڈیسینسٹائز ہو گئے ہو۔ یہ اصل میں اس صورت کا اصل پیغام ہے، انسان کی ناشکری۔ لگتا یوں ہے کہ اس نے قرآن کا انکار کیا ہے۔ شروع میں کہا تھا اس نے قرآن سکھایا، انسان کو بیان سکھایا، اس کو قرآن ماننا چاہیے تھا۔ اب کہا ہے، یہ نہیں کہا قرآن کی تکذیب کیوں کرتے ہو، قرآن کو کیوں نہیں مانتے، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو کیوں نہیں مانتے۔ یعنی وہ اصل بات کی گئی ہے کہ تمہیں قرآن کا انکار تو ہے لیکن اصل مسئلہ قرآن کا انکار نہیں ہے، اصل مسئلہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس صورت کے نزدیک اصل بات یہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت آسانی سے بگڑ جاتے ہیں، بچے میں ہوتا ہے، انسان کی طبیعت میں ہے۔ اگر آپ بچے کو شروع سے جیسے ہی رونا شروع ہو چاکلیٹ دے دیں، رونا ابھی بس شکل بننے والی ہے، جیسے بادل آئے ہیں، تھوڑے سے آثار آئے ہیں، بارش سے پہلے آپ نے فوراً بار دے دی، کیا ہوتا ہے؟ بگڑتا ہے کہ نہیں؟ اب تو عادت ہے، اب تو دھمکیاں دے کے روئے گا، اب نہیں دو گے تو بدتمیزی کرے گا، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں نا۔ آپ کے نزدیک آپ رحمت کر رہے تھے، رحمت کو فائدہ اٹھانا شروع، وہ تو 3 سال کا بچہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے، ہم کیا چیز ہیں؟ انسان کو اگر بار بار کچھ دیا جائے تو اس میں ایک کمزوری ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھانے ہی لگتا ہے، اس کو عادت ہی پڑ جاتی ہے، اور وہ جانتے بھی ہو کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں، پھر بھی کوئی امپلائر ہے، کوئی باس ہے، اس نے جاب دی، آپ سے کہا 9 بجے پہنچنا صبح آفس میں، 5 بجے چھٹی ہوگی، آپ سے پوچھ گچھ نہیں کرتا، کبھی آپ 9:15 بجے پہنچ گئے، کبھی 10 بجے پہنچ گئے، کبھی 11 بجے پہنچ گئے۔ پہلی دفعہ تو ڈر گئے تھے لیکن اس نے کچھ کہا نہیں، آگے سے بڑے آرام سے آپ سے بات کی، کہا کیا ہو گیا تھا، بس یہ کہا کیا ہو گیا تھا، وہ بس ٹریفک تھی، کچھ ہو گیا تھا، فیملی سچویشن، کوئی نہ کوئی آپ نے بہانہ بنا دیا۔ اب اس نے کچھ کہا نہیں آگے، اب اس نے 1-2 مہینے اگر کچھ نہ کہا تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ 9 بجے تو وہ بس ایک سجیشن ہے، کوئی رول تھوڑی ہے، بلکہ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ جب وہ کہے کہ 9 بجے پہنچ جانا تو آپ آگے سے کہتے ہیں میں نہیں پہنچ سکتا، مجھے کچھ اور کام ہے ابھی، الٹا آپ سر پہ چڑھ جاتے ہو۔ اور پھر وہ اگر آپ سے کہے کہ دیکھو میں تمہیں آرام اسلوب سے آسانی سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہیں وقت پہ آ جانا چاہیے لیکن تم نہیں مان رہے، اب تمہیں میں وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر 1-8 ہفتہ یہ مزید ہوا تو مجھے تمہاری جاب لینی پڑے گی۔ کیسا ظالم باس ہے، دیکھو ذرا، میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس کمپنی کے لیے اور یہ مجھے فائر کرے گا۔ آپ کے ساتھ نرمی کی گئی لیکن پھر ایک دفعہ عادت پڑ جائے اور پھر تو خرابی اپنی تھوڑی نظر آنی ہے۔ اب مجھ سے کیوں لیا، مجھے کیوں وارننگ دی، حد ہوتی ہے۔ ویسے مجھے پتا یہ سارے باس ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر اس کے کیڑے نکالنا باقی کو ورکرز کے سامنے، یہ ایسا ہی ہے، اس کو نہیں پتا یار کیا مصیبت ہے ویسے یہاں پہ نا، کیا جواب ہے، کیا بتاؤں، اللہ ہی مالک ہے۔ یہ ہے ہیومن نیچر، فائدہ اٹھانا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے کتنے نعمتیں دی ہیں، دیتا ہی جاتا ہے۔ پھر آپ کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کے بچے کی ریزیڈنسی آپ کے شہر میں ہو جائے، یا آپ کی بڑی خواہش تھی کہ یہ والا گھر مل جائے، یا بینک یہ لون اپروو کر دے، یا یہ والی گاڑی ہو جائے، یا پتہ نہیں کیا کیا خواہش ہوتی ہے انسان کی، یا وہ وہاں پہ رشتہ ہو جائے، یا اب نہیں ہوا وہ، یا امتحان پاس نہیں ہوا۔
پتہ نہیں کس بات کا غصہ ہے اللہ کو، کیا کیا گناہ کیے تھے ہم نے کہ ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے. ایسے ایسے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جیسے ہوتا ہے تمہارے لیے تو تم تو بیچارے، تمہارے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں اللہ نے، تمہیں تو بھولا ہوا ہے بالکل. وہ نہ تمہاری دل کی دھڑکن کا خیال رکھا، نہ تمہاری سانسوں کا خیال رکھا، نہ تمہاری حفاظت کی جب تم سو رہے ہوتے ہو، نہ جب تم گاڑی چلا رہے ہوتے ہو، نہ تمہارے ارد گرد فرشتے ہوتے ہیں جو تمہاری گاڑی کو ٹکر نہیں لگنے دیتے. وہ یرسلو علیکم حفظا، نہیں نہیں نہیں، اس نے کیا کیا تمہارے لیے؟ تمہیں تو وہ اپلیکیشن ہی اپروو نہیں ہوئی، ساری زندگی تمہاری خراب کر دی اس نے. اتنی جلدی انسان ناشکرا بن جاتا ہے نا، اتنی جلدی. ایک مصیبت آتی ہے، ربی احانن، قرآن کہتا ہے میرے رب نے تو بس بےزتی کر دی میری. تھوڑا سا امتحان لیتا ہے بس، اس کو تو مجھ سے پتہ نہیں کیا نفرت ہے، کیا مصیبت ہے. دیکھیں جی اللہ کا شکر ہے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، بس وہ امتحان ہی لیتا رہتا ہے. اب کیا کر سکتے ہیں، دنیا ہے ہی مصیبتوں کے لیے. یہ ہے، یہ سوال پوچھا گیا انسان سے، تم کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ مجھے ڈر آتا ہے غریبوں پہ نہیں، امیروں پہ، جن کے حالات کچھ خوشحال ہیں نا، خاص کر ان کی اولاد پہ مجھے ڈر آتا ہے. جب کھلونا مانگو مل گیا، جب ویڈیو گیم مانگو مل گئی، جب نئے کپڑے مانگے مل گئے، جس پارٹی میں جانا ہے جاؤ، جس ٹرپ پہ جانا ہے جاؤ، ہر چیز مل رہی ہے مل رہی ہے مل رہی ہے مل رہی ہے مل رہی ہے. بچے کو ایسی عادت پڑتی ہے 15-16 سال کی عمر میں، کون سی ویڈیو گیم اس کے کمرے میں نہیں ہے، کون سا فون نہیں ہے اس کے پاس، کون سا انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے اس کا، سب چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ ناشکرا. کھانا سامنے، I don't like it, I don't want to eat this. فریج بھرا ہوا، کوئی شکر نہیں. اچھا وہ نہیں ہے، چھوڑو دفع کرو، میں نہیں. کھانے کے معاملے میں، کپڑے کے معاملے میں، باہر جانے کے معاملے میں، بچی آپ سے 16 سال کی بچی، کون سی نعمتیں آپ کے دادا دادی کو تو ان چیزوں کی ہوا بھی نہیں ہوگی، جیسی لگژریز آپ نے اپنے بچوں کو دی ہیں. اور وہ بچی وہ کہے گی کہ میں نے اپنی دوست سہیلی کے گھر جانا ہے، اور آپ منع کر دیں کہ نہیں وہ وہاں نہیں جا سکتی، وہ بہت دیر تک جائیں گے باہر، مجھے نہیں پتا کون لوگ نے. یو روئن مائی لائف، آپ نے میری ساری زندگی برباد کر دی. آئی وش آئی واز ڈیڈ. I have the worst parents. میرے سب سے زیادہ برے والدین ایسے ہیں میرے اتنے. ہاں. دوسری طرف ایک اسی عمر کی بچی کہیں پاکستان میں، کسی پنڈی میں، کسی پشاور میں کہیں پہ، اس کو عید میں ایک بوٹی کھانے کو ملے گی، وہ اتنی خوش. میں نے پتا کہ بیف کھایا تھا، وہ اتنی خوش. ایک ہی چپل اس کے پاس، اسی کو دوبارہ سی کے چلاتی ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر سی لیتی ہے اس کو، اس میں وہ خوش. اور ایک طرف یہ، اور میں بتا رہا ہوں جب یہ میزان الٹا ہوگا نا تو اس نے امیر ہونا ہے. یہاں فقیری ہوگی کہ یہاں شکر گزاری نہیں تھی. انسان کو شکر گزار ہونے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے ارد گرد جب نعمتیں ہوتی چلی جائیں تو عادت پڑ جاتی ہے، جیسے لگتے ہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں. میں تو اس بات کا مستحق ہوں کہ کھجور میٹھی ہو، میں اس بات کا مستحق ہوں کہ ہوا اچھی چل رہی ہو، میں اس بات کا مستحق ہوں کہ تمام میرے ارد گرد جو ماحول تیار کیا گیا ہے وہ میرے لیے مجھے خوشی دینے والا ہو. تھوڑی بارش ہو جائے میرا موڈ خراب، تھوڑی گرمی ہو، بڑی گرمی مصیبت. یہی تو ہم بن چکے ہیں. اب تو ہر چیز ہماری مرضی کی ہونی چاہیے. اے سی نہیں چل رہا، آؤٹ ہو گیا. یہاں تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، کبھی اے سی یونٹ خراب ہو گیا، گاڑی کی ایئر کنڈیشننگ نہیں چل رہی، ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. کتنی جلدی انسان ناشکری پہ اتر آتا ہے، کیا مصیبت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی قدرتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس کو تمہاری خدمت میں اس نے گرایا ہوا ہے، تمہارے مزے کے لیے اہتمام کیے ہوئے ہیں. کن کا انکار کرو گے؟ کن کا انکار کرو گے؟ اتنا گہرا سوال پوچھا نا انسان سے. اگر تم میں شکر گزاری ہوتی تو تمہیں اس قرآن کی مٹھاس سمجھ میں آتی. اگر تمہیں شکر گزاری نہیں ہے تو اس قرآن کو اوپر سے نیچے تک پڑھ لو، کچھ نہیں پلے پڑنا. جب ہمارے بچوں میں، ہمارے 16 سال کے بچوں میں شکر گزاری نہیں ہوتی، میں نے دیکھا شکل پہ نظر آتی ہے. بیٹھے ہوئے جی سنڈے اسکول میں کہ قرآن کی کلاس میں، کہ بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھے ہوئے سگریٹ چنگم چبا رہے ہیں، وہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات ہو رہی ہے، رسول کی بات ہو رہی ہے. ان کے دماغ میں ایک ہی لفظ ہے،
واٹ ایور، آنکھوں سے پتہ چل رہا ہے، کوئی آئی ڈونٹ کیئر، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ میری تمام ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں. ارآہ استغنا، کیا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے؟ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں نا. اور ہم نے اپنی اولاد کو اب اس چیز میں ٹرین کر دیا ہے، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. میں تو بلکہ نہ صرف ضرورت، تمام لگژریز جو مجھے دی جا رہی ہیں وہ تو اگر نہ دی جائیں تو پھر دیکھنا، وہ تو ملیں گی ہی ملیں گی. مجھے کیسے نہیں ملیں گی؟ آپ تو اب اپنے ہی مالک بن چکے ہیں. فرعون آپ کو آٹوگراف آ کے لے لے. اسی کو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی علامات میں سے کہا تھا کہ عورت اپنی ہی مالک کو پیدائش دے گی، آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے آج. یہ آخرت کی نشانی تھی نا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہاں تو یہ قریش سے بات ہو رہی تھی، لیکن ان کے ذریعے ہم سب سے بات ہو رہی ہے. ہم سب کو بتایا جا رہا ہے قرآن کی مٹھاس تب تک نہیں آئے گی جب تک شکر گزاری نہیں آتی. لیکن ابھی اس بات کا جواب نہیں دیا گیا کہ اس میں تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا، کون کون سے معجزوں کا انکار کرو گے، کن کن کو جھوٹا مانو گے، کن کن کو بالکل اگنور کرو گے کہ نہیں اس میں کیا بڑی بات ہے. اسے تو تکذیبان کہتے ہیں. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو ہر ایک کو ملتا ہے. سورج کی روشنی، اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا عظیم چیز ہے؟ گھاس، اس میں کیا ہے؟ درخت، سو واٹ. کن کن چیزوں پہ اندھے رہو گے؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اندھے ہونے سے بچائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.